بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ بالکل نیا چینل ہے، حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں، لیکن جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی امپورٹنٹ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور اتنی امپورٹنٹ کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح کی معلومات۔ لیکن اس سے پہلے صرف مختصراً آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا بنتا ہے، میں نے اپنی ذات سے بھی پوچھا کہ یہ جو تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کی جائیں گی، اگر یہ تفصیلات کسی سیاستدان کی ہوتی، کسی بیوروکریٹ کی ہوتی، کسی عام بزنس مین کی ہوتی، تو ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہوتے، لیکن چونکہ ایک سابق آرمی چیف کے حوالے سے یہ اطلاعات یا معلومات ہیں، تو آپ کو مین سٹریم میڈیا پر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو معلومات میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنرل پرویز مشرف مرحوم، جن کا حال ہی میں دبئی میں انتقال ہوا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ پاکستان سے ایک لحاظ سے ایک مفروری روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ایک ایسا شخص جس نے 10 سال تک اس ملک پر حکومت کی بلا شرکت غیرے، جو مٹھیاں لہراتا تھا، لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مقام عبرت ہے۔ لیکن مقام عبرت کے ساتھ ساتھ اب آپ ذرا یہ اندازہ کیجئے، یہ جو معلومات ہیں یہ بنیادی طور پر میری نہیں ہے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ملک کے معروف جو جرنلسٹ ہیں انصار عباسی۔ انہوں نے یہ معلومات اکٹھی کی ہیں، اور یقیناً یہ مستند معلومات ہیں۔ انصار عباسی ایک انتہائی ذمہ دار جرنلسٹ ہیں۔ یہ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اربوں کے اثاثے، یعنی بینک اکاؤنٹ صرف جو ہیں وہ اربوں میں ہیں ان کے، اور خیر جب بندہ دنیا سے جائے تو ظاہر ہے کفن کے ساتھ جیب تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ساری چیزیں تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے یاد رکھتی ہے جو آپ کا آپ کی زندگی میں کردار رہا ہو۔ ہم ان کے گناہوں کی مغفرت کی بات تو کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن لوگوں کے ساتھ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار میں زیادتی کی اور پاکستان سے معصوم بے گناہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کرتے رہے اور اس کے عوض ڈالرز وصول کرتے رہے، یہ تفصیلات ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ان کا ایک اکاؤنٹ ہے جنرل پرویز مشرف کا، بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کی میں اکاؤنٹ نمبر جان بوجھ کے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، لیکن ایک اکاؤنٹ جو ان کا ابوظہبی میں تھا یا ہے وہ ہے 1.6 ملین ڈالر، 16 لاکھ ڈالر ایک اکاؤنٹ میں ہے۔ دوسرا اکاؤنٹ بھی ابوظہبی یونین نیشنل بینک انویسٹمنٹ بینکنگ، یعنی انویسٹ کیا ہوا تھا ابوظہبی، یہ اس کی کوئی برانچ ہوگی، اور یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ ان کی جو بیوہ ہیں یا اس وقت اہلیہ تھیں، صاحبہ مشرف، اس میں جو رقم کی تفصیلات ہیں وہ ہیں 5,35,000 ڈالر، 16 لاکھ ڈالر پہلے، 5,35,000 ڈالر یہ دوسرے اکاؤنٹ میں۔ تیسرا اکاؤنٹ ہے، یہ بھی ہے ابوظہبی کے سیکنڈ، اس میں یونین نیشنل بینک انویسٹمنٹ بینکنگ ابوظہبی میں، یہ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے پرویز مشرف اور صاحبہ مشرف کا۔ اس اکاؤنٹ میں جو رقم ہے وہ ہے درہم میں 1,72,00,000 درہم۔ آج کل جو درہم ہے وہ تقریباً 72.5 یعنی 72.5 روپے کا وہ درہم ہے۔ اسے آپ اندازہ کر لیں کہ 1,72,00,000 درہم صرف اس اکاؤنٹ میں ہے۔ چوتھا اکاؤنٹ ہے ابوظہبی یونین نیشنل بینک انویسٹمنٹ بینکنگ ابوظہبی، اور یہ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے پرویز مشرف اور صاحبہ مشرف کا۔ اس اکاؤنٹ میں ہے رقم جو ہے وہ 75 لاکھ UAE درہم، 75 لاکھ UAE درہم۔ پانچواں اکاؤنٹ ہے جو کہ ابوظہبی
نیشنل بینک انویسٹمنٹ بینکنگ ابوظہبی، اور یہ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اور اس میں جو رقم ہے وہ ہے 80,73,000 درہم۔ ابوظہبی یہ چھٹا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہے ابوظہبی اسی بینک میں، اور اس کی جو اماؤنٹ ہے یہ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کی جو رقم ہے وہ 80 لاکھ درہم ہے۔ یہ تمام مختلف اکاؤنٹس ہیں، کسی ایک اکاؤنٹ کی میں بات نہیں کر رہا۔ اور پھر ایک اور 7واں اکاؤنٹ ہے، وہ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں رقم ہے 81 لاکھ ڈالر۔ 81 لاکھ ڈالر 7ویں اکاؤنٹ میں ہے۔ اور اس کے بعد برطانیہ اور امریکہ میں 2 لگژری فلیٹس ہیں، یعنی امریکہ میں بھی ہے اور برطانیہ میں بھی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کا جو دبئی میں ہے وہاں پہ بھی ایک پینٹ ہاؤس بہت بڑا، یعنی مالیت کے لحاظ سے بہت قیمتی جگہ ہے وہ، یا اپارٹمنٹ یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں، پینٹ ہاؤس ہے۔ اور ترکی میں بھی اکاؤنٹس ہیں جناب، اور بزنس جس کی تفصیل آنا باقی ہے۔ کراچی میں 2 کمرشل اراضی ہیں ان کی، ایک رہائشی اراضی ہے، اسی طرح لاہور میں ایک کمرشل اراضی DHA لاہور میں ہے، اور 2 رہائشی پلاٹ ہیں۔ اسلام آباد میں اسی طرح ایک رہائشی اراضی ہے، اور پھر اس کے علاوہ زرعی رقبہ جو ہے وہ 4,400 ایکڑ 4,400 ایکڑ کا زرعی رقبہ ہے۔ چلے یہ تو شاید ان کو فوج کی طرف سے ملا ہوگا، جرنیل جتنے بھی ریٹائر ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 عدد لگژری فارم ہاؤس چک شہزاد اسلام آباد میں۔ اب یہ ساری جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور یہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں جو ڈالر اور درہم میں جو صرف اکاؤنٹس کی جو میں بات کر رہا ہوں، اور اس کو ضرب دیتے جائیں، ڈالر آج کل کتنے کا ہے اس سے ضرب دے دیں، پھر درہم کتنے کا ہے اس سے ضرب دے دیں، اور یہ صرف فارن اکاؤنٹس ہیں، یہ اس میں روپوں کے اکاؤنٹس کی جو وہ تفصیلات نہیں ہیں، اس میں جو برطانیہ میں یا امریکہ میں جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات نہیں ہیں۔ اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ ایک آرمی چیف جو 4 سٹار جنرل ہوتا ہے، وہ 22ویں گریڈ کا، 23واں گریڈ تو ہوتا نہیں ہے پاکستان میں، 22ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے، اور بلکہ ریاست پاکستان کا ملازم ہوتا ہے۔ اب اتنا پیسہ، اتنا سرمایہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو آپ اور میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن کس سے پوچھیں؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟ یہ تو ایک جنرل صاحب ہیں جو فوت ہو گئے ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ہمارے جو آرمی چیف جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے وقتاً فوقتاً چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک سیاستدان، کوئی بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیا جانا چاہیے یا کوئی اس سے مبرہ ہے یا بری الذمہ ہو سکتا ہے، نہیں، لیکن اگر ایک سیاستدان ہے اور وہ سیاستدان اس کی 5، 10، 15 کروڑ روپے کی کرپشن پکڑی جائے تو صبح دوپہر شام ہمارے ٹی وی چینلز پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس پر ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، کسی بیوروکریٹ سے رقم برآمد ہو جائے تو اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کا المیہ دیکھیے کہ کس طرح 70-75 سالوں میں، کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کوئی 75 سالوں میں پاکستان نے 70,000 ارب ڈالر 70,000 ارب ڈالر پاکستان کو ملے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہوئی ہے یا پاکستان میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کتنی ہوئی ہے۔ یہی پاکستان میں ڈیم بنے ہیں، ایئرپورٹ بنے ہیں جو کہ ہم نے گروی رکھ دی ہیں، موٹر ویز بنی ہیں، سٹیل مل بنی تھی جو اس کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے، PIA کی حالت آپ کے سامنے ہے، جتنے بھی ادارے بنے ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ بجلی کا نظام دیکھ لیں آپ، گیس کا نظام دیکھ لیں، اور مواصلات کا نظام دیکھ لیں، جو بھی ہے۔ اب یہ 70,000 ارب ڈالر ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ آیا تو صحیح، گیا کدھر؟ اس کا کوئی جواب دے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز پاکستان کی جو سب سے بڑی، جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ روٹی لگا کر کھا نہیں سکتے، وہ ہے ہمارا ایٹمی بم۔
ایک اٹامک بم اور 5-6 ڈیم اور ریلوے کا نظام تو انگریز بچھا کے گیا تھا اور اسٹیبلش کر کے گیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بنایا ہم نے وہ 4-5 ایئرپورٹ ہیں، وہ بھی گروی رکھے ہوئے ہیں، موٹر ویز بنائی ہیں، اور باقی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، خاص طور پر ہماری جو نئی نسل ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس بے دردی سے ہر طبقہ فکر نے لوٹا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔